اگر آپ کے پاس بھی کوئی کام نہیں ہے تو یہ کہانی آخر تک ضرور دیکھیے، شاید یہ آپ کی زندگی بدل دے۔ پرانے مصر کے چھوٹے سے گاؤں کی کہانی ہے۔ گاؤں میں بہت غریبی تھی، لوگ دن بھر محنت کرتے تھے پھر بھی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ گاؤں میں صالحہ نامی ایک آدمی رہتا تھا، اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، ان کا ایک بیٹا تھا نام ہاشم تھا۔ زلیخا بہت محنتی عورت تھی، گھر سنبھالتی تھی، سلائی کر کے پیسے بھی کماتی تھی، مگر ہاشم بالکل سست اور لاپرواہ لڑکا تھا۔ 25 سال کا ہو گیا تھا پھر بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا، صرف آرام اور عیش کرتا رہتا تھا۔ ماں باپ کو اس کی بہت فکر رہتی تھی۔ صالحہ دن بھر مزدوری کر کے تھک ہار کر گھر آتا، بیٹے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ زلیخا بیٹے کو بہت لاڈ کرتی تھی، بچپن سے اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے ہاشم بگڑ گیا۔ ایک دن ہاشم نے گاؤں کے غریب کسان سے جھگڑا کیا، اس کا گھوڑا زبردستی چھین لیا۔ کسان بہت دکھی ہو کر صالحہ کے پاس آیا۔ جب صالحہ کو یہ بات پتہ چلی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ شام کو جب ہاشم گھر آیا تو صالحہ نے اسے بہت ڈانٹا۔ زلیخا نے بھی ڈانٹا مگر ہاشم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ صالحہ کا صبر ختم ہو گیا، اس نے ہاشم سے سختی سے کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، آج سے اپنی زندگی کی ذمہ داری خود سنبھالو، جب تک تم اپنی محنت سے کشرفی نہیں کما کر لاتے گھر مت آنا۔ ہاشم کچھ بولا نہیں، گھر سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا زلیخا نے اسے روک لیا۔ ماں کی محبت میں اس نے ہاشم کو ایک کشرفی دے دی اور کہا، یہ لے لو، شام کو ابا کو دے دینا اور کہنا کہ میں نے محنت کر کے کمایا ہے۔ ہاشم خوشی سے اشرفی لے کر چلا گیا۔ شام کو گھر آیا، ابا کو اشرفی دکھا کر بولا، ابا یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ صالحہ نے اشرفی دیکھی، بغیر کچھ بولے آگ میں پھینک دی۔ ہاشم چپ چاپ دیکھتا رہا، اسے کوئی دکھ نہیں ہوا۔ صالحہ سمجھ گیا کہ اصلی محنت کی کمائی نہیں ہے۔ اس نے کہا، اگر یہ تمہاری محنت کی کمائی ہوتی تو تم اسے جلتے دیکھ کر بے چین ہو جاتے۔ دوسرے دن پھر وہی ہوا، زلیخا نے اسے 2 دن باہر رہنے کو کہا، دوسری اشرفی دے دی۔ ہاشم 2 دن بعد آیا، اشرفی دی، صالحہ نے پھر آگ میں پھینک دی۔ ہاشم پھر چپ رہا۔ تیسری بار ہاشم نے دل میں ٹھان لیا کہ اب سچ میں محنت کروں گا۔ گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ وہ کئی دن تک بہت سخت محنت کی، طرح طرح کے کام کیے، آخر میں دن رات کی محنت سے اس نے ایک اشرفی کمائی۔ جب وہ گھر آیا تو اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس نے ابا کو اشرفی دیتے ہوئے کہا، ابا یہ میری اپنی محنت سے کمائی ہے۔ صالحہ نے پھر اشرفی کو آگ کے پاس لے جایا۔ اس بار ہاشم بے چین ہو گیا اور بولا، ابا یہ میرے دن رات کی محنت کی کمائی ہے، اگر آپ چاہیں تو کسی غریب کو دے دیں مگر چلائیں نا۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ صالحہ مسکرایا اور بولا، بیٹا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ تمہاری اصلی محنت کی کمائی ہے۔ یہی سبق میں تمہیں سکھانا چاہتا تھا، جب انسان اپنی محنت سے کماتا ہے تو وہ اسے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاشم کے سدھر جانے پر ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ صالحہ نے اسے گلے لگا لیا، زلیخا رو پڑی۔ ان کے آنسو خوشی کے تھے۔ ہاشم کو بھی اپنی محنت میں سکون ملا۔ اس نے سمجھ لیا کہ ماں باپ کی سختی بھی پیار کا ہی ایک روپ ہوتی ہے۔ ماں باپ کا پیار بہت بڑا ہوتا ہے مگر بچوں کو ذمہ داری سکھانا ضروری ہے۔ ماں کا زیادہ لاڈ کبھی کبھی بچے کو بگاڑ دیتا ہے۔ محنت کی کمائی کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب خود کمائی کی ہو۔ ماں باپ کی سختی بھی محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کو تکلیف نہیں دینا چاہتے مگر جب وہ سختی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بچے کی بھلائی ہوتی ہے۔ زیادہ لاڈ بچے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ماں کا بہت زیادہ پیار، ہر بات مان لینا بچے کو کاہل اور لاپرواہ بنا دیتا ہے۔ بچے کو محنت اور ذمہ داری سکھانا ضروری ہے۔ اپنی محنت کی کمائی کی قدر ہوتی ہے۔ جب انسان خود محنت کر کے پیسہ کماتا ہے تو وہ اسے ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ دوسروں کی دی ہوئی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ ذمہ داری کا احساس ضروری ہے۔ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اسے اپنی زندگی کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے۔ والدین ہمیشہ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ والدین کی بات مانے، ماں باپ کی تنبیہ اور سختی کو برا نہ سمجھے۔ وہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ بچے کے فیوچر کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ہے کہ محنت ہی زندگی کی اصل دولت ہے۔ بغیر محنت کے ملنے والی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جبکہ محنت سے کمائی ہوئی چیز دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے YouTube چینل فاطمہ وائس سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔
آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔